رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس سیرت اور پھر اس مقدس زندگی سے ہمیں جو سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس کی آج یہ دوسری مجلس سعید منعقد ہے۔ ہم نے پیچھے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کورس کیا تھا، جو لیکچر اس کے سنے تھے، اس میں اور اس میں کافی سارا فرق ہوگا۔ اس میں ہمیں ایک محدود وقت اور محدود لیکچروں کی مقدار کا خیال تھا، تو یہاں ہم انشاءاللہ اس چیز سے ہٹ کے اپنی اس گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو نہ صرف بیان کرنے بلکہ سیکھنے، سکھانے اور یاد کرنے کا سلسلہ بھی اس میں باقی رہے گا۔ اب میرے ساتھ تھوڑا چلیے گا۔ پچھلے درس میں ہم نے جو سیکھا تھا، اس میں پہلی بات یہ ہم نے سیکھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقدس خاندان ہے، اس خاندان سے بڑھ کر اللہ نے کوئی اونچا خاندان نہیں بنایا۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور اس کے اوپر ہم نے 4 حدیثیں بھی سنی تھیں۔ یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، جتنے بھی گھرانے ہیں، جتنی برادریاں ہیں، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک، جو سب سے اعلیٰ برادری تھی، جو سب سے اعلیٰ خاندان تھا، وہ خاندان اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور آپ بتائیں گے کہ وہ خاندان کون سا ہے؟ بنو ہاشم۔ بنو ہاشم، پھر اس کے پیچھے تھا قریش اور مختلف، لیکن وہ خاندان بنو ہاشم کا خاندان تھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے، وہ سارا نہیں بیان کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ سے لے کے حضرت آدم تک سارا بیان نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں بیان کرنا چاہیے؟ کہ حضرت عدنان تک سرکار نے بیان کر دیا، اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہیں کیا۔ اندازے کے ساتھ یا اس دور کے جو ماہرین تھے انہوں نے بیان کر دیا۔ اگر کسی جگہ پہ ایسا ہوا کہ نبی پاک کے خاندان کے آباء و اجداد میں کوئی بندہ نہیں تھا تو اس کو شامل کر دیا، تو تب بھی مارے گئے، اور اگر کوئی تھا تو ہم نے شامل نہیں کیا تب بھی مارے گئے۔ تو یہاں تک تو سرکار نے ہمیں واضح کر دیا، اور ویسے بھی ہمارے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی یہ لازم ہے۔ تو سرکار نے عدنان، حضرت معد بن عدنان یہاں تک بیان کیا، تو ہم بھی عام طور پہ جب نسب نبی پاک کا بیان کریں گے تو یہاں تک ہی بیان کریں گے۔ اور پھر ہم نے ساتھ یہ بھی سنا کہ اس میں کسی کو شک ہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل سے پیدا ہوئے، اور یہ بھی کنفرم ہے کہ حضرت اسماعیل ہی کو ذبح کیا گیا، اور یہ بھی کنفرم ہے کہ حضرت اسماعیل بڑے بیٹے تھے۔ اس پہ بعض جو عیسائی ہیں وہ مختلف طرز کے اعتراضات کرتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو بیان کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے سنا تھا مکہ مکرمہ کیسے آباد ہوا۔ تو وہ آباد کاری حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ نے آ کے کی تھی۔ پھر قبیلہ جرہم آ گیا، جب آب زمزم وہاں سے نکلا تو پھر وہاں آبادی ہو گئی اور وہ قبیلہ آباد ہو گیا۔ یہاں سے ہم نے ایک درس اور ایک ہم نے اپنی زندگی میں پیدا کرنے والی چیز سیکھی تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ کوئی چیز سمجھ آئے چاہے نہ آئے، اللہ کی رضا پہ راضی، اللہ کے ہر حکم کے اوپر لبیک، ہم حاضر ہیں جی۔ وہ جو تنہا چھوڑ گئے تھے ایسی وادی جہاں پہ کوئی چیز نہیں تھی، تو اللہ کے ہر حکم پہ بندے کو لبیک کہنا چاہیے، کوئی سمجھ آئے چاہے نہ آئے۔ اور یہ بھی ہم نے سنا کہ حضرت ابراہیم اصل نبی تھے ملک شام کے، عرب کے نبی نہیں تھے، ملک شام کے نبی تھے۔ پھر وہاں سے سرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دفعہ مکہ مکرمہ مختلف اندازوں میں وہ آتے رہے، کبھی دیکھ بھال کے لیے آئے، کبھی کعبہ کی تعمیر کے لیے آئے، اور کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آئے۔ اور پھر آپ کا جو وصال ہے وہ بھی اسی جگہ پہ ہوا تھا، ملک شام میں۔
اور اس وقت آپ کی عمر بعض روایات کے مطابق 175 سال ہے اور بعض کے مطابق 190 سال ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے مختلف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے بزرگ تھے، سرکار کے خاندان میں جو آباء و اجداد آتے تھے، ان کے ہم نے کچھ کارنامے سنے، جس طرح کہ حضرت قصی بن کلاب، جناب عبد المناف، جناب ہاشم، ان کی شان میں ہم نے مختلف چیزیں سیکھی تھیں۔ یہ جناب عبد المطلب تھے، ان کے ہم نے 3 واقعات سنے۔ پہلا واقعہ زمزم شریف کی کھدائی کا، اور اس سے ہمیں یہ درس ملا کہ جب بندہ گناہوں کی کثرت کرتا ہے تو اللہ اپنی نعمت کو لے لیتا ہے۔ یعنی وہ آب زمزم وہ تو بالکل کھلا تھا، لیکن یہ ختم ہو گیا، لوگوں کی نظروں سے ایک عرصہ اجل رہا، بند ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں تھا وہ زمزم کا کنواں کہاں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ایک لمبا عرصہ وہ چلتا رہا، لوگ پانی پیتے رہے، لیکن جب ایک خاص عرصہ ان کی زندگی کا گزر گیا، لوگ گناہوں میں پڑتے گئے، اللہ نے اپنی یہ نعمت واپس لے لی۔ اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے تقریباً 150 سال پہلے جناب عبد المطلب کو اللہ رب العزت نے بار بار اشارے ہوئے، خوابیں آئیں، پھر ان کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ پہ ہے، پھر آپ نے منت بھی مانی تو وہ کنواں ظاہر ہو گیا۔ اور دوسرا ان کی زندگی کا جو واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں منت مانی کہ باقی جو قریش کے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ اس میں ہمارا حصہ بھی ہے، ہم بھی تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، تو زمزم کے کنویں میں عبد المطلب صرف تیرا حق نہیں، ہمارا بھی حق ہے۔ تو آپ نے کہا پانی سارے پئیں گے، لیکن کھودا میں نے ہے، محنت میری ہے، میرے ایک بیٹے کی ہے، ایک ہی بیٹا اس وقت، 11 بیٹے تھے آپ کے، تو وہ سارے پھر جھگڑنے کے لیے، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو تب آپ نے منت مانی کہ یا اللہ اگر 10 بیٹے مجھے تو دے گا تو ایک بیٹا میں تیری راہ میں قربان کروں گا۔ تو یہ ہم نے پھر آگے درس نہیں سی، یہ ایک بات رہ گئی تھی، یہاں سے ہمیں یہ غور و فکر کرنے کو بات ملی کہ اللہ رب العزت اس چیز کو پسند کرتا ہے جو سب سے معیاری چیز ہو۔ قربانی میں نام کس کا آیا تھا؟ حضرت عبداللہ کا۔ سارے بھائیوں میں جو معیار تھا، جو مقام تھا، جو رتبہ تھا، حضرت عبداللہ کا وہ کسی کا نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے قربانی جب ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی جو عیب والا جانور ہے وہ قربانی نہیں لگتا، سب سے جس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہوں، جس کا چلنا بھی ٹھیک ہو، بالکل ٹھیک ٹھاک جانور ہوگا وہ قربانی لگے گا۔ تو یہاں آپ نے فیصلہ کیا یا اللہ ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا، تو قرے میں نام کس بیٹے کا نکلا؟ حضرت عبداللہ جو نبی پاک کے والد ہیں۔ معلوم ہوا اللہ کو سب سے بڑھ کے وہی چیز پیاری ہے جو زمانے والوں کو بھی پیاری لگتی ہے۔ تو ہم جب اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینا چاہیں تو ہم دیکھیں خوبصورت کون سی ہے، اچھی کون سی ہے، اعلیٰ کون سی ہے۔ تو یہ ہمیں یہاں سے درس ملتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو چیز اللہ کو دی وہ رہ گئی، جو چیز اللہ کو دی وہ رہ گئی، جو اپنے استعمال میں ہم نے کر لی وہ تو لگ گئی۔ سیو کون سی ہوئی ہے، محفوظ کون سی ہوئی ہے؟ جو اللہ کی راہ میں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گوشت ہے، اس کو تقسیم کر دو۔ اپنے خاندان میں گھر والوں کو کہا۔ سرکار واپس آئے تو فرمایا کیا بچا ہے؟ انہوں نے کہا جی دستی بچ گئی ہے۔ سرکار فرمایا نہیں، جو اللہ کی راہ میں چلا گیا وہ بچ گیا، جو اللہ کی راہ میں چلا گیا وہ بچ گیا ہے۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ دستی بچ گئی ہے، بلکہ وہ بچ گیا جو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ تو ہم نے کھا پی کے ہضم کر دینا۔ تو معلوم ہوا ہم نے آگے کے لیے جو چیز بھیجنی ہے اعلیٰ چیز بھیجیں، اچھی چیز بھیجیں۔ اور اس کا تیسرا واقعہ آپ کی زندگی کا وہ ابرہہ والا تھا، اس سے بھی ہم نے ایک درس سماعت کرنا ہے، وہاں رہ گیا تھا یہ واقعہ، تو اشارتاً پیچھے ہو گیا تھا، وہ ہاتھیوں والا واقعہ۔ یہاں سے معلوم ہوا ہتھیار، طاقت یہ جیت کا سبب نہیں ہوتے، جیت کے فیصلے کرنے اللہ نے۔ بعض علماء نے اس کی جو تعداد ہے ابرہہ کے لشکر کی
ہاتھی بھی اس کے اندر بڑے تھے، کوئی 60,000 کے قریب تعداد لکھی، اتنی بڑی تعداد۔ چلو اس سے بے شک تھوڑی کم کر لیں، لیکن بڑی تعداد تھی، بڑا لشکر تھا، ہاتھی بھی تھے، کوئی مقابلے کرنے والا ایک بندہ بھی باہر نہیں آیا۔ اللہ جس چیز کو بچانا چاہے، کوئی بندہ باہر نہ نکلے تو اللہ بچا لیتا ہے۔ تو اللہ کی ذات پہ بندے کا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، مالک جو چاہے کر سکتا ہے، مالک جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو بندے زیادہ ہوں وہی ہمیشہ غالب ہوں گے، جن کے پاس ہتھیار زیادہ ہو، جن کے پاس طاقت زیادہ ہو وہی غالب ہوں گے، نہیں، اللہ کی مرضی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا نا، ہم چاہیں تو تھوڑی جماعت کو بڑی جماعت کے اوپر غالب کر دیں، اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہ ایک اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا ایمان اور عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، بندہ کبھی نہ گھبرائے۔ اب یہ جو فلسطین کا معاملہ ہے، بندہ کہ جی ان کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ وہ تو اللہ رب العزت کے راز ہیں، وہ اللہ رب العزت کی شان ہے، وہ ان پر امتحان کا وقت ہے، لیکن حقیقت یہی ہے اللہ جو چاہے وہی ہوگا۔ یہ نہیں ہتھیار کسی کے پاس زیادہ ہیں تو مال کسی کے پاس زیادہ ہے۔ اب یہاں سے ہم آج کا جو درس ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا ذکر ہو گیا، اب ذکر ہے جناب عبداللہ کا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم۔ یہ مکہ مکرمہ میں سلیم الفطرت جو لوگ تھے، جو بتوں کی پوجا سے دور تھے، جو غلط کاریوں سے دور تھے، جو پاک صاف لوگ تھے۔ حالانکہ اس وقت تو یہ جو درمیان والا پیریڈ ہے یہ کسی نبی کا دور نہیں ہے، 500 سال کا تقریباً دور ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو، اس لیے اس دور کو کہا جاتا ہے دین فطرت۔ یہ جو پیریڈ گزر رہا تھا، اور بھی کئی لوگ تھے، ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے جو بندے بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، ان بندوں کو مسلمان ہی شمار کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے دور میں قص بن سعدہ، یہ بڑا شاعر تھا، سرکار اس کی تعریف کیا کرتے تھے، وہ کتنا سرکار اس کے شعروں کو یاد کیا کرتے تھے کہ وہ عرب والوں کو کہتا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے۔ اچھا، عرب والوں کا یہ نظریہ بن چکا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب ہم بات سنتے ہیں تو ہمیں عجیب لگتا ہے، عرب والوں کا یہ پختہ نظریہ تھا۔ جب سرکار نے بات کی نا مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جاؤ گے، تو انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے کہا جی ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ ایک بندہ مر جائے اور مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں ہو جائیں تو پھر وہ دوبارہ زندہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ ایک چیز ختم ہی ہو گئی، بندہ مر گیا، ختم ہو گیا، روح نکل گئی، اس کا ماس ختم ہو گیا، ہڈیاں ہو گئی، اب دوبارہ کیسے وہ زندہ ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہڈیاں تو ہیں، رب تو وہ رب ہے جب تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا اس نے تب تمہیں پیدا کر دیا، اب تو پھر تمہاری ہڈیاں ہیں، جب تم نہیں تھے تو اس وقت کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، تو اس نے تو اس وقت تمہیں پیدا کر دیا جس وقت تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا، اب تو پھر تمہارا کوئی نہ کوئی نام و نشان ہے۔ تو ان کو بڑا عجیب لگتا تھا، یعنی اس قدر وہ عقائد سے بھی دور تھے، وہ سمجھتے تھے کہ نہیں جو مر گیا وہ ختم ہو گیا، بس ختم۔ تو جو اس طرح کی تعلیمات دیتے تھے ان میں یہ کئی لوگ ایسے تھے کہ جو دین فطرت پر تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، غلطیوں سے بچ کے رہتے تھے، اور وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، مظلوموں کی مدد کرتے تھے۔ کعبے کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے، جس طرح کے ہم مزید اس کے واقعات کو آگے سماعت کریں گے، بڑے سلیم الفطرت لوگ تھے ان لوگوں میں، تو ان لوگوں کو مسلمان ہی شمار کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں میں حضرت عبداللہ بھی شامل ہے، کیونکہ سرکار کی تو ولادت سے پہلے پردہ کر گئے، سرکار کے پیدا ہونے سے پہلے ہی پردہ کر گئے۔ مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا حکم کب لگتا ہے؟ جب سرکار نے اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر میں، ماں پاک بھی پہلے
اور والد پاک بھی پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، تو یہ لوگ دین فطرت میں شامل کیے جائیں گے کہ ایسے لوگ جو بڑے فطرت پسند تھے۔ بعض روایات میں باقاعدہ یہ موجود ہے، بچپن میں حضرت آمینہ نے منع کیا بتوں کی طرف جانے سے، سرکار کو یہ لفظ بھی بولے نہ ادھر نہیں جانا، یعنی وہ لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، تو وہ لوگ پہلے ہی دین فطرت پر تھے۔ تو یہ ہو گئی ان کے عقیدے کی بات۔ تو ہمارا ان کے سلسلے میں جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ حضرت جو عبداللہ تھے وہ دین فطرت پر تھے، کل قیامت کے دن وہ جنت میں اللہ رب العزت کے فضل سے داخل ہوں گے۔ اچھا، 24 سال کی آپ کی عمر ہوتی ہے تو آپ کا نکاح ہو جاتا ہے حضرت آمینہ سے۔ تو حضرت آمینہ بھی پورے مکے کی ٹاپ بہترین نیک پارسا طیبہ مومنہ خاتونوں میں تھی۔ اس دور میں جہاں پہ ہر درخت ہی سوکھا ہونا جی، ہر درخت سکیا ہوئے، اتھے ارادرت لب جے تو لوکی کہندے نے کیا بات ہے، جتھے سارے ہی غلط ہے تو انہاں دے وچ حضرت آمینہ بڑا پاکداری تے بڑا مومنانہ صفات دے نال رہیاں، یہ آپ دا عظمت آئی۔ تے اللہ رب العزت نے اے اعزاز دیتا کہ نے اس ہستی نے میرے محبوب دی ماں بننا ہے، تے پہلے ہی اس عورت دا بڑا سونا انتخاب فرمایا۔ اچھا، وہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جس طرح حضرت عبد المطلب چاہتے تھے اسی طرح کی خاتون آپ کو ملی جناب عبداللہ کے لیے۔ وہ پارسا خاتون تھی، نیک خاتون تھی۔ 24 سال کی عمر میں نکاح ہو جاتا ہے، تقریباً یہ 3 ماہ نکاح رہتا ہے، 2 ماہ بعد بعض روایات میں ہے کہ مدینہ منورہ بھیجا جاتا ہے کھجوروں کے لیے کہ کھجوریں لے کے آؤ، اور یہاں ہمیں کھانے پینے کے معاملات میں پھر کھجوریں ساتھ ہوں گی تو آسانی ہوگی۔ اور بعض میں یہ ہے کہ آپ ملک شام جا رہے تھے قافلے کے لیے اور وہاں سے ہو کے جانا تھا، راستہ وہی تھا، تو وہاں سخت بیمار ہو گئے، 1 ماہ بیمار رہے، اور وہاں پر ہی آپ کو پھر انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت والدہ کی پیٹ میں تقریباً کوئی 2-3 ماہ کے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو وراثت ملی اس میں 5 اونٹ تھے، کچھ بکریاں تھی، ایک حبشی لونڈی تھی جس کا نام برکہ اور کنیت ان کی ام ایمن، یعنی اس خاتون نے سرکار کو پالنے میں بڑا ساتھ دیا، یہ سرکار کی وراثت تھی۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا ذکر کرتے ہیں، اور سرکار کی والدہ ماجدہ کا ذکر وہاں پہ آ جائے گا جس وقت آپ کی عمر شریف اس تاریخ کو پہنچی کہ جب آپ کا وصال ہوا، ہم وہاں پہ تھوڑا سا ذکر خیر ان کا سن لیں گے۔ سرکار کی ولادت سے پہلے ایک باب کھولنا یہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے کیا زمانہ سرکار کو جانتا تھا؟ کیا لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعارف تھے؟ تو یہ اس کے اوپر جو ہے وہ سارے مسلکوں کی جو متفقہ احادیث ہیں، روایات ہیں، ان میں سے چند کو ہم سماعت کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ امام ابن اسحاق اپنی سند سے عاصم بن عمر بن قتادہ کی قوم کے کچھ لوگوں سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کی رحمت اور اس کی ہدایت کے ساتھ جس بات کا ہمیں خصوصی طور پر اسلام لانے میں موقع ملا وہ یہ بات تھی کہ ہم لوگ تو مشرک اور بت پرست تھے، ہمارا اسلام لانے کا ذریعہ یہ بنا، وہ کہتے ہیں ہمارے پڑوس میں یہودی رہتے تھے، اچھا یہ علم میں زیادہ تھے، ان سے یہودی رہتے تھے، تو ان کے ساتھ جب بھی ہماری جنگ ہونی، پلہ بھاری ہو جانا، تو پھر انہوں نے کہنا کہ ان قریب ایک ایسا نبی آئے گا جس کے ساتھ مل کے
ہم تمہیں پہلی قوموں کی طرح تباہ کر دیں گے۔ جب کوئی ایسی بات ہونی تو کہنا عنقریب ایک نبی آئے گا، عنقریب ایک نبی آئے گا۔ تو ہم اس بات کو سمجھ بیٹھے کہ واقعی کوئی نبی آنے والا ہے۔ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یعنی یہاں بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اور اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ سرکار کی ولادت باسعادت سے پہلے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے متعارف تھے۔ باقاعدہ علماء نے یہ روایات بھی لکھی، اس وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ سرکار کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے فتح کی۔ یہ باتیں بھی بعض علماء نے لکھی۔ تو اب وہ کہتے کہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ کوئی نبی آنے والے ہیں، اور جب سرکار آئے انہوں نے اعلان نبوت کیا، ہم سمجھ گئے کہ جب بھی ہماری جنگ ہوتی تھی یہودی جس نبی کی بات کرتے تھے یہ وہی نبی ہیں، تو ہم نے جلدی کی اور ہم نے کلمہ پڑھا، ہم مسلمان ہو گئے۔ تو یہ پورے قبیلے کی جماعت نے اس بات کو بیان کیا، ہمارے ایمان لانے میں یہ بات ذریعہ بنی کہ سرکار کی ولادت سے پہلے ہی یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا کرتے تھے۔ اور اگر آپ اس آیت کی تفسیر دیکھیں گے تو اس کے اندر بڑے اس طرح کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، سورہ بقرہ کی 190۔ شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، سیرت ابن ہشام کے اندر بھی یہ موجود ہے، دلائل النبوہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ ابن ہشام کی پہلی جلد میں 225 اور 26 پہ ہے، اور دلائل النبوہ کے صفحہ نمبر 16 پہ۔ اور دوسری روایت امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے ابو امامہ سے، کہتے میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کی تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، میری ماں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اس کو بھی علامہ البانی بہت بڑے عرب کے شیخ ہوئے ہیں، اس نے کہا اس کی سند جید ہے، یعنی یہ بات بھی اس بات پہ موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی وہ نبی پاک کے لیے کی کہ یا اللہ ہماری نسل کے اندر اپنا نبی عطا فرما، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ بشارت دی اپنے امتیوں کو کہ جو اب نبی آئیں گے وہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ اور سرکار کی ولادت پہ والدہ ماجدہ کا جو جسم سے نور اقدس نکلنا اور پھر کتنا دور ملک شام ہے اس کے محلے نظر آنا۔ اور یہ روایت بھی حضرت سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے نزدیک آخری نبی ہوں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ علامہ البانی نے اس کی کہا کہ اس کی سند پہ کلام ہے لیکن اس کے بہت سارے شواہد ہیں، اس لیے میں نے اس کو لکھا ہے۔ اور اپنی سیرت صحیح سیرت النبویہ کے اندر علامہ البانی نے اس کو لکھا، کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین ہوں اس وقت سے جب آدم ابھی مٹی میں ملے ہوئے تھے، میں اس وقت بھی آخری نبی ہوں۔ اور پھر یہ حدیث پاک بھی ہے مسرۃ الفجر سے، امام بن شاہین نے دلائل النبوہ میں حضرت ابو ہریرہ سے اور ابن عباس سے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کے لیے نبوت کب واجب ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنانے اور اس میں روح پھونکنے، ان کے درمیانی پیریڈ میں بھی میں اللہ کے پاس نبی تھا، یعنی ابھی روح پھونکی نہیں اور جس مجسمہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، اس کا جو درمیانی پیریڈ ہے اس وقت بھی میں اللہ کے ہاں نبی تھا۔ ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے سلمہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بدری صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا ایک یہودی پڑوسی ہمارے ساتھ بنو عبد الاشہل میں رہتا تھا، ایک دن وہ اپنے گھر سے نکل کر ان کے پاس آیا، ان دنوں میں ابھی چھوٹا تھا اور اپنے گھر کے آنگن میں ایک چادر میں لیٹا ہوا تھا،
اس نے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے، قیامت، حساب، میزان، جنت اور جہنم کا ذکر کر کے کہا جنت کی یہ آگ مشرکوں، جہنم کی یہ آگ مشرکوں اور بت پرستوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی آدمی دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو اے لوگو، تمہارا بھلا ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ لوگ مر جانے کے بعد، جس کو یہ بات کی تو لوگوں نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ جنت اور جہنم ہوگی اور سب کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس بندے نے کہا ہاں، اس ذات کی قسم جس کی قسم کھائی جاتی ہے کہ اس دن وہ یہ تمنا کرے گا کاش اس آگ کا بدلہ دنیا کے عظیم تندور میں ڈال دیا جانا ہوتا، پھر اس تندور کا دھانا بند کر دیا جاتا اور اس کے بدلے جہنم کی آگ سے یہ بندہ نجات پا جاتا کہ میں ساری زندگی تندور کے اندر ہی گزار دیتا پر مجھے جہنم میں نہ ڈالا جاتا۔ لوگوں نے پوچھا اس کی نشانی کیا ہے؟ تو جو یہ باتیں کرتا ہے جنت کی، جہنم کی، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی، یہ جو تو باتیں کرتا ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ اس نے کہا ان علاقوں سے ایک نبی مبعوث ہوگا، اور اپنے ہاتھ سے مکہ اور یمن کی طرف اشارہ کیا کہ اس سائڈ پہ۔ لوگوں نے پوچھا تم اسے کب دیکھو گے؟ تو اس نے میری طرف دیکھا، اور اس وقت میں حاضرین میں سب سے چھوٹی عمر کا تھا، اور کہا اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو اسے دیکھے گا۔ یہ صحابی ہو گئے، بعد میں جب صحابی ہو گئے انہوں نے تب یہ واقعہ بیان کیا، کہا کہ میں چھوٹا تھا تو میں یہ باتیں سمجھتا تھا۔ اس نے میری طرف اشارہ کر کے کہا یہ جو چھوٹی عمر کا بچہ ہے اگر یہ مرا نہ، یہ زندہ رہا تو یہ اس نبی کو دیکھ لے گا۔ یعنی ان کو زمانے کا بھی پتہ چل گیا تھا کہ سرکار کی ولادت اب بالکل قریب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بالکل قریب ہے۔ جناب سلمہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کچھ ہی شب و روز گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس وقت وہ آدمی ہمارے درمیان زندہ تھا، ہم سب تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور اس نے بغض اور حسد کے سبب آپ کی رسالت کا انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا اے فلاں تمہارا برا ہو، کیا تم وہی آدمی نہیں ہو جس نے ہم سے ایسی اور ایسی باتیں کہی تھیں؟ اس نے کہا ہاں، لیکن یہ وہ نبی نہیں ہے۔ اچھا وہ یہ سمجھتے تھے، برادری کا دیکھیں کتنا معاملہ ہے، وہ سمجھتے تھے کہ اس یہود کا جو خاندان تھا وہ جناب اسحاق علیہ السلام کی طرف سے تھا۔ وہ کہتے نہیں وہ نبی آئے گا لیکن ہمارے خاندان میں آئے گا۔ تو بس اسی وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئے۔ یہود کی ایک بڑی تعداد صرف اس وجہ سے مسلمان نہیں ہوئی، حالانکہ سارا ان کو پتہ تھا۔ تو جب حق آ جائے تو پھر ان برادریوں کے چکر میں کہیں یہ نہ ہو کہ بندہ ایمان ہی توڑ بیٹھے۔ اچھا یہاں سے ہم سمجھنے کے لیے کہ یہ درس ملتا ہے کہ اللہ کا دین پہلے ہو تو پھر کسی چیز کو نہ دیکھا جائے، پھر نہ برادری کو دیکھا جائے نہ کسی اور چیز کو دیکھا جائے۔ جہاں جہاں اسلام نے برادریوں کو بڑا مقام دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی ہے کہ نکاح اپنے خاندان کے اندر کرو۔ برادری بدلنے سے اللہ کے محبوب نے منع کیا، خاندان بدلنے سے منع کیا۔ جہاں خاندان کا تعلق ہے وہاں خاندان کو مد نظر رکھیں گے، لیکن جب دین کی بات آ جائے گی تو پھر یہ نہیں کہ ہم برادری کی وجہ سے دین سے باہر نکل جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہاں برادری بھی قربان کرنی پڑے، اپنا خاندان، اپنا پس منظر بھی جو ہے وہ قربان کرنا پڑے تو کر دینا چاہیے۔ اصل یہی وجہ تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو کہتے کہ سیدھے ہو جاؤ، وہ کہتے تھے نہیں ہمارے باپ دادا ایسے نہیں کرتے تھے، ہمارے باپ دادا تو ایسے کرتے تھے، ہم تو اپنے باپ دادا کے مذہب کے اوپر ہیں، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے مذہب کے اوپر ہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ بھی غلط تھے اور تم بھی غلط کر رہے ہو۔ یہ قرآن کے اندر کئی جگہ مضمون موجود ہے۔ تو جب حق ہو تو پھر اس کو قبول کر لیا جائے، پھر نہ یہ دیکھا جائے کہ یہ اپنی برادری کو مد نظر رکھا جائے، اپنے خاندان کو مد نظر رکھا جائے، پھر حق سے بندہ کسی صورت بھی پیچھے نہ ہو۔ یہ جو ابھی روایت پڑھی ہے اس کو بھی علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، سیرت ابن ہشام کے اندر بھی ہے، دلائل النبوہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اب ہم پانچویں روایت اسی سلسلے کی سماعت کرتے ہیں۔ امام ابن اسحاق نے اس کو اپنی سیرت میں لکھا، امام ابو نعیم نے اسے دلائل النبوہ میں لکھا کہ شام کا رہنے والا ایک یہودی جس کا نام ابن الحیبان تھا، حیبان، ہمارے پاس بنو قریظہ میں اسلام آنے سے چند سال پہلے آیا اور ہمارے درمیان وہ رہنے لگا۔
اللہ کی قسم ہم نے 5 نمازیں اس سے بہتر پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ ہمارے پاس ٹھہرا رہا، جب قحط سالی ہوتی تو ہم مجھ سے کہتے اے ابن الحیبان نکلیے اور ہمارے لیے بارش کی دعا کیجیے، تو وہ کہتا اللہ کی قسم میں یہ کام اس وقت کروں گا جب تم پہلے صدقہ دو۔ تو ہم کہتے کتنا؟ وہ کہتا 1 سا کھجور یا 2 مد جو۔ جب ہم ایسا کر لیتے تو وہ ہمیں لے کر ہرہ کے بلائی علاقوں میں جاتا۔ سڑے ہوئے پہاڑ نظر آتے ہیں مکہ مکرمہ کی تصویر اگر آپ دیکھیں تو وہ جو سڑے ہوئے پہاڑ ہیں ان کو ہرہ بولتے ہیں، اور بارش کے لیے دعا کرتا۔ اللہ کی قسم ابھی وہ اپنی جگہ پر ہی ہوتا کہ بادل منڈلاتے اور بارش ہونے لگتی۔ ایسا اس نے کئی بار کیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ صدقہ خیرات ویسے بھی یہ سرکار کی تعلیم بھی ہے، دعا کرنے سے پہلے بھی صدقہ خیرات کر لیا کرو۔ اچھا، مزید اسی روایت میں ہے، راوی کا بیان ہے وہ ہمارے پاس ہی وفات پا گیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب مر جائے گا تو کہا اے قوم یہود، کیا تم جانتے ہو کہ مجھے شراب اور عیش پرستی کی سرزمین سے نکال کر کس چیز نے اس فاقہ اور محرومی کی سرزمین تک پہنچایا؟ وہ پہلے کسی اور جگہ پہ تھا، اب یہاں پہ تو اتنی زیادہ عیاشی نہیں تھی، سہولتیں نہیں تھیں۔ وہ کہتا ہے یہ جو اب تمہارے والا خطہ ہے، یہاں پتہ میں کیوں آیا؟ اب آخری وقت ہے، جان نکلنے والی ہے، میں یہاں پہ پتہ کیوں آیا؟ ہم نے کہا آپ زیادہ جانتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں اس شہر میں ایک نبی کی بعثت کا انتظار میں آیا ہوں۔ معلوم ہوا یہ سچے عاشق تھے، سرکار کو دیکھا نہیں، سرکار آئے نہیں، سرکار کے قرآن پاک کے نازل ہونے کے واقعات نہیں سنے، سرکار کے معجزات نہیں سنے، اور سرکار کی خاطر پھر بھی ہر چیز قربان کر کے آگے، علاقہ چھوڑ دیا، عیش چھوڑ دی، اور بڑی بڑی سہولتیں چھوڑ دیں نبی پاک کی خاطر۔ سرکار کی ولادت سے پہلے بھی آپ کے عشاق اس دھرتی کے اوپر موجود ہیں، اور سرکار کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی سرکار کے چاہنے والے موجود ہیں۔ تو اس نے کہا میں اس نبی کی انتظار کے لیے یہاں آیا ہوں جس کا زمانہ قریب تر ہے، یہی شہر اس کا دار الہجرت ہوگا۔ میں امید لگائے ہوئے تھا کہ وہ مبعوث ہوگا تو میں اس کی پیروی کروں گا۔ لوگوں اس کا زمانہ سایہ فگن ہے، قریب ہے۔ اے قوم یہود دیکھو اس پر ایمان لانے میں کہیں دوسرے لوگ تم سے آگے نہ نکل جائیں۔ وہ نبی اپنے مخالفین کے خون بہائے گا اور ان کی اولاد کو غلام بنائے گا۔ دیکھو کوئی چیز اس پر ایمان لانے میں تمہیں نہ روکے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے، بنو قریظہ کا محاصرہ کیا تو ان کے بعض کم عمر نوجوانوں نے کہا اے بنو قریظہ، اللہ کی قسم یہ وہی نبی ہیں جس کے بارے میں تم ابن حیبان کی باتیں سنا کرتے تھے۔ انہوں نے کہہ دیا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، انہوں نے کہا یہ تو وہی نبی ہیں جن کے بارے میں مارا وہ وڈیرا کہا کرتا تھا۔ کہا ہاں اللہ کی قسم یہ اپنی صفات کے مطابق وہی نبی ہیں۔ پھر وہ قلعے سے نکل کر باہر آئے، اسلام لے آئے اور اپنے خون، مال اور اہل و عیال کو قتل سے بچا لیا۔ یہ مختلف سندوں، علامہ البانی نے بھی اس کو لکھا۔ میں یہ بار بار علامہ البانی کی بات کرتا ہوں نا جی، یہ عرب کے، یہ ابھی پچھلی صدی کے اندر ہی یہ جو موجودہ صدی چل رہی ہے اس انتقال ہوا، اور ان کی مہر لگائی ہوئی روایت کو کوئی رد کوئی نہیں کرتا، وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو تو، بلکہ وہ جو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں وہ تو زیادہ قبول کرتے ہیں۔ اس لیے میں بار بار صرف ان کا اشارہ کرتا ہوں کہ جب نام آ جائے نا جی علامہ البانی کا، پھر سمجھیں یہ لوہے پہ لیک ہے۔ تو علامہ البانی نے اس کو کہا یہ روایت صحیح ہے، یعنی سرکار ابھی آئے نہیں تو پہلے سرکار کی خبریں ہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر قربانی دینا، گھر بار چھوڑنا، عیش چھوڑنا، اور اچھے اچھے کھانے چھوڑنا، اور بڑی بڑی زمینیں چھوڑنا، یہ مقدر والے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ کتنا عرصہ گزر گیا، اس بندے کا ذکر اب بھی ہو رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو گواہی ہے وہ تورات کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے کچھ ہم واقعات احادیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ایک عرابی سے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ مال تجارت لے کر مدینے آیا۔ سرکار کی زندگی میں، وہ عرابی، وہ دیہاتی، وہ کہتے ہیں میں سرکار کی زندگی میں
جب اسے فروخت کر دیا تو سوچا کہ میں اس آدمی سے ضرور ملوں گا اور اس کی بات ضرور سنوں گا. یعنی چرچا ہو گیا نا سرکار کا، سرکار مدینے میں آ گئے تو اپنا سامان وہ کہتے میں نے بیچ دیا. تو میں نے کہا میں ضرور اس بندے سے ملوں گا جس کی نبوت کی باتیں چرچے دیگر علاقوں کے اندر ہو رہی ہیں. میں آ تو گیا ہوں، وہ نیا بندہ ہے، میں ملاقات کروں گا. میں نے آپ کو ابو بکر اور عمر کے درمیان چلتے ہوئے دیکھا تو ان کے پیچھے ہو گیا. وہ تینوں ایک یہودی کے پاس آئے جو تورات پھیلائے اسے پڑھ رہا تھا اور اپنے ایک بہت ہی پیارے قریب المرگ نوجوان بیٹے کے سلسلے میں اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے تورات نازل کی، کیا تم اپنی اس کتاب میں میری صفت اور میرے آنے کی خبر نہیں پاتے؟ تو اس نے اپنے سر کے اشارے سے کہا نہیں. تو اس کے بیٹے نے کہا ہاں، اس ذات کی قسم جس نے تورات نازل کی ہے، ہم اپنی کتاب میں آپ کی صفت اور آپ کے بعثت کی خبر پاتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول. پھر اس کے بیٹے نے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس یہودی کو اپنے اس بھائی سے الگ کرو. پھر آپ نے اس کو کفن پہنایا اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی. باقی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کے اندر ذکر نہیں ہے، لیکن وہ جو آخری وقت والا ہے اس نے کہا ہاں ہے، اس کے اندر چیزیں بیان کر دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو الگ کر دو، اب یہ ہمارا ہو گیا، اب اس نے کلمہ پڑھ دیا ہے. یعنی وہ بندہ جو ایک عرابی تھا اس نے آگے بیان کیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور اس کی روایت بھی جید روایت ہے، مسند احمد کے اندر حدیث کی بڑی کتاب، امام بخاری سے بھی پہلے کے دور کی کتاب، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک آدمی کو جنت میں داخل کرنے کے لیے بھیجا. یہ بھی واقعہ بڑا باکمال ہے. آپ ایک کلیسے کے اندر چلے گئے جہاں آپ نے ایک یہودی کو تورات پڑھ کر کچھ لوگوں کو سناتے ہوئے پایا. سرکار گئے اس کے پاس، وہ تورات پڑھ کے سنا رہا تھا. جب وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے پاس آئے تو رک گئے. وہاں ایک کنارے ایک مریض آدمی لیٹا ہوا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کیوں رک گئے ہو؟ مریض نے کہا کہ یہ لوگ ایک نبی کی صفت کے پاس آ کے رک گئے ہیں. پھر مریض گھٹنوں کے بل چلتا ہوا آیا اور تورات لے کر پڑھنے لگا یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کی صفت کے پاس پہنچا تو کہا یہاں آپ کی اور آپ کی امت کی صفت ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پھر وہ آدمی مر گیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اپنے بھائی کو سنبھالو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی. وہ بندہ تو آخری دور میں پہنچا ہوا تھا اور بس اس کی سانسیں نکلنے والی تھی تو اللہ رب العزت نے کمال فرمایا، اس کے مقدر بن گئے. اس کے من کے اندر میل نہیں تھی. باقی کیا کرتے تھے؟ جب سرکار کا ذکر آتا تو روک دیتے. لیکن یہ بندہ جو مرنے کے قریب ہے یہ اپنے گھٹنوں کے بل بھی گھسیٹتا گیا. اس نے کہا یہ کتاب مجھے دو. وہ ان کا وڈیرا تھا، یہ کتاب مجھے دو میں پڑھتا ہوں. تو جہاں وہ نہیں پڑھتے تھے وہاں کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کا ذکر ہے اور آپ کی امت کا ذکر ہے، اور کلمہ پڑھا وہاں مسلمان ہو گیا اور پھر اسی وقت اس کی روح بھی نکل گئی. اس کی سند بھی جید ہے. علامہ البانی نے بھی اس کو درست کہا اس کے رجال صحیح ہیں. سیدنا عوف بن مالک اشجعی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا. مدینہ میں یہودیوں کے ایک کلیسے میں ان کی ایک عید کے دن داخل ہوئے تو ان لوگوں کو ہمارا داخل ہونا ناگوار گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے انکار کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں دونوں واپس آنے لگے تو دیکھا ایک آدمی عبداللہ بن سلام ہمارے پیچھے آ کر کہہ رہا تھا اے محمد آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنے بارے میں کہا، آپ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں. پھر اس نے کہا کہ اے قوم یہود میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اللہ کی کتاب کو آپ سے زیادہ جاننے والا اپنے درمیان کسی کو نہیں پاتے. وہ جو عبداللہ بن سلام ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو اس نے روک لیا، کہا کہ آپ واقعی اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں. اور پھر اس نے اپنی قوم کے مخاطب ہو کہا کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ روئے زمین میں آپ سے بڑھ کے تورات کو جاننے والا عالم ہی کوئی نہیں، آپ سب سے بڑے عالم ہیں. نہ آپ سے زیادہ سمجھ والا کوئی،
نہ آپ سے پہلے آپ کے باپ سے زیادہ، اور نہ آپ کے باپ سے قبل آپ کے دادا سے زیادہ۔ تو اس آدمی نے کہا اب میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی، میں گواہی دیتا ہوں۔ جن کی صفات تم لوگ تورات میں پاتے ہو، لوگوں نے کہا تم جھوٹے ہو، پھر انہوں نے اس کی بات کا انکار کر دیا، اسے برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جھوٹے ہو، تمہاری بات قابل قبول نہیں۔ کیا تم لوگ ابھی اس کی تعریف نہیں کر رہے تھے؟ جب وہ ایمان لایا تو اسے جھٹلانے لگے اور اس کے بارے میں بےہودہ باتیں کرنے لگے۔ تمہاری بات قبول نہیں کی جائے گی۔ راوی کہتے ہیں جب ہم وہاں سے چلے تو 3 دن تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر 3 تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور عبداللہ بن اسلام، یہ ہمارے ساتھ پھر ہو کے مسلمانوں کے آگے۔ تو اس کو کئی محدثین نے لکھا ہے، بلکہ امام حاکم نے لکھا یہ روایت بخاری مسلم کی شرطوں کے مطابق ہے۔ امام ذہبی نے بھی ایسی بات کی، امام حاکم نے بھی لکھا، مسند احمد کے اندر بھی یہ موجود ہے، یعنی اتنی جگہ پہ یہ روایت موجود ہے۔ یعنی جیسے ہی کلمہ پڑھ دیا تو یہودیوں نے کہا نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ کیفیت بھی بندوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ جس وقت اپنے من کی بات اور اپنے مطلب کی بات کہی جائے تو بندہ ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہمیں ایک بڑا مرض لگ گیا ہے کہ جب کوئی بندہ ہمارے مطلب کی اور ہماری بولی بولے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب ہمارے مطلب سے ہٹ کے بات کرے ہم کہتے ہیں نہیں تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے کہا ابھی تو تم اس کی تعریفیں کر رہے تھے، ابھی تو تم کہہ رہے تھے اس کے باپ سے بڑھ کے عالم کوئی نہیں، اس کے دادا سے بڑھ کے عالم کوئی نہیں، یہ پوری نسل ہی ایسی ہے کہ سب سے بڑھ کے اللہ کی کتاب کا جاننے والا ان سے کوئی نہیں، اب تم کہہ رہے ہو کہ یہ جھوٹا ہے۔ تو یہ کنڈیشن بھی نہیں ہونی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ یہ حال جب بندے کے اندر آئے تو یہ ایمان والوں کی حالت نہیں ہے۔ امام احمد نے اور امام بخاری نے عطا بن یسار سے روایت کی کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے ملاقات کی اور کہا کہ مجھے تورات میں موجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتائیں، سرکار کی نعت، سرکار کی باتیں جو تورات کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ تو کہا اللہ کی قسم تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی صفت موجود ہے جو صفت آپ کی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، لوگوں کی حمایت کرنے والا بنا کے بھیجا۔ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ نہ آپ سخت رویہ والے ہیں، نہ سخت دل ہیں، نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں۔ وہ نبی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ معاف اور درگزر کر کے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک وہ تحریف کردہ دین کو درست نہ کر دے، بعین طور کے سب لوگ کہیں اللہ کے سوا بندگی کے کوئی لائق نہیں ہے، اور وہ نبی اس کلمے کے ذریعے اندھوں کو آنکھیں اور بہروں کو کان دے گا اور دلوں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ تو یہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، یہ جو نعت ہے، یہ بات ہے، وہ تورات کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ باتیں اس دور میں جو تورات موجود تھی اس کے اندر انہوں نے کہا یہ باتیں ہم نے خود دیکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موجود ہیں۔ انجیل مقدس کے حوالے سے بھی ہے، یہ بڑا مشہور واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ حضرت ابن اسحاق کہتے ہیں سلیمان فارسی کے اسلام لانے کا واقعہ۔ اچھا ہم اس کو ذرا سکپ کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے حضرت سلیمان فارسی کے حوالے سے، اصل میں یہ انجیل کی باتیں ہیں، اور یہ وہی دور ہے، انجیل مقدس کا دور ہے۔ تو یہ وہ لوگ جو انجیل مقدس کے ماننے والے تھے، فارس کے رہنے والے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ باتیں بیان کی کہ مور نبوت بھی ہوگی، صدقہ بھی نہیں لیں گے، تحفہ قبول کر لیں گے۔ پھر وہ باقاعدہ حضرت سلیمان فارسی جس طرح بکتے بکاتے گئے، تو یہ ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ ساری باتیں انجیل مقدس سے پڑھ کے لوگ سنایا کرتے تھے۔ تو اس کو بھی علامہ البانی نے کہا کہ اس کی سند ٹھیک ہے۔ اچھا انجیل کی ایک اور گواہی، یہ جو بادشاہ حبشہ تھا نجاشی، امام احمد نے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 80 مسلمانوں کی مکہ سے حبشہ ہجرت کرنے کی روایت کی ہے۔ اس میں ہے کہ جب نجاشی نے حضرت جعفر کی تقریر سنی اور دیکھا کہ انہوں نے اس کو سجدہ نہیں کیا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کی یہ رائے سنی کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے اور اس کی روح تھے جسے اس نے اس حضرت پاک بطول سے پیدا کیا، حضرت مریم سے، جنہیں کسی انسان نے نہیں چھوا تھا،
اور مسیح علیہ السلام سے پہلے جن کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، تو نجاشی نے زمین سے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا یا ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ وہی باتیں جو انجیل مقدس میں لکھی ہیں، اس کی بات اور انجیل مقدس میں لکھی باتوں میں اس تنکے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ تو یہ انجیل کی بھی گواہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ تب کی بھی اس دور میں بھی موجود تھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ باتیں بیان فرمائیں۔ انجیل کے والے سے ہرقل بادشاہ جو ہے، جسے ہرقل ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں، اس کی بات بھی امام بخاری نے لکھی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو سفیان سے جب اس نے مختلف قسم کے سوال پوچھے تو ابو سفیان تب مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس نے جو باتیں کی تو اس کے متعلق بھی اس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں موجود ہیں ہماری کتاب میں، جس طرح کی تم باتیں کہہ رہے ہو، اس کے خاندان کے متعلق کہہ رہے ہو اور ان کے امیر نہ ہونے کے متعلق کہہ رہے ہو، تو یہ باتیں ایک نبی کی نشانی کے طور پہ ہماری انجیل کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ تقریباً کچھ 12 واقعات ہم نے چیدہ بیان کر دیے کہ جن سے یہ واضح ہوتا ہے، اور بھی کتنی روایات ایسی ہیں، بلکہ پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ سرکار کی ولادت باسعادت سے پہلے، سرکار کے پیدا ہونے سے پہلے آسمانی کتابوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، اور اس دور کے جو علماء تھے، پہلی آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے تھے، ان کو بھی معلوم تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کے۔ یہود کے متعلق فرمایا تھا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے، یہ تو اس نبی کو اتنا جانتے ہیں، یہ تو اس نبی کو اتنا پہچانتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں ہیں، سرکار کی جو شان عظمت رفت ہے، وہ سرکار کی ولادت باسعادت سے پہلے بھی ہے۔ تو یہاں ہماری یہ بات رہی، ہم انشاءاللہ مزید اس کے آگے ولادت باسعادت کی باتیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلی بار سماعت کریں گے۔ تو اس کے اندر ہم نے ایک چیز کو جمع کیا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے ایک ذکر کی بات سنی تھی اور یہ گزارش بھی کی تھی کہ اس کے اوپر سارے احباب عمل بھی کیجئے گا۔ ایک روایت ہم نے پڑھی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس فرمان پڑھ کے سنایا تھا بخاری شریف کا۔ سرکار نے فرمایا جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک اس کی تمام خطائیں معاف فرما دے گا، اگرچہ وہ سمندر کی جاب کے برابر کیوں نہ۔ تو یہ گزارش کی تھی کہ اس کو پڑھنا ہے، تو ایک ورد بھی اگر ہم جمع کرتے جائیں تو یہ کتنے ہو جائیں گے۔ تو اس بار بھی ہم اسی کے اوپر ہی اتفاق کرتے ہیں کہ اس کو مزید جاری رکھا جائے۔ یہ جو ورد ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اور ساتھ ہم نے درود شریف 100 بار کا کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے ساتھ ایک سنت سیکھنے کا ہم نے عزم کیا ہوا ہے کہ ہر بار ایک سنت سیکھیں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے ایک یہ سنت سیکھی کہ جس وقت بستر پہ جائیں گے تو سونے کی دعا، اور جب اٹھیں گے تو اٹھنے کی دعا جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعائیں بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں۔ جب سوتے ہیں تو سوتے وقت کی دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اگر یہ بھول جائے تو اس کا معنی یہ ہے یا اللہ میں تیرے نام پہ سوتا ہوں اور تیرے نام پہ جاگنا ہے، یا اللہ پاک میں تیرے نام پہ سونے لگا ہوں، کل اٹھوں گا تو تیرے ہی نام پہ، تیرے ہی فضل سے اور تیرے ہی کرم سے میں اٹھوں گا۔ اور صبح جاگتے ہیں تو جاگنے کی دعا کیا ہے؟ پڑھیے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ الحمدللہ تو ہر اللہ کی نعمت پہ کہتے ہیں، تو یہ آسانی سے یاد رہے گا کہ سونے کے بعد کس نے اٹھایا؟ اللہ نے، تو یہ نعمت ہو گئی۔ بندہ سویا سو ہی جاتا تو سرکار نے فرمایا نیند اور موت ایک برابر ہی ہے۔ بلکہ جو پچھلی روایت ہے اس کے ہم اگر اصل معنی کریں تو معنی یہ بنتا ہے یا اللہ تیرے نام پہ مرتا ہوں، تیرے نام پہ جیتا ہوں، موتو موت سے، احیا حیات سے، یا اللہ تیرے نام پہ مرتا ہوں، تیرے نام پہ جیتا، یعنی ہر روز ہم مرتے ہیں اور ہر صبح ہم جیتے ہیں۔
تو ہمیں مارتا کون ہے؟ اللہ. جیتا کون زندگی دیتا ہے؟ اللہ. تو جس وقت اللہ نے زندگی دی تو شکر تو بنتا ہے اس مالک کا. تو پھر کہہ دیا الحمدللہ. تو یہ تو جملہ کم کم یاد رہے گا، اور باقی بھول بھی جائے تو اٹھتے وقت الحمدللہ، یا اللہ شکر ہے. ہم زبان سے یہ کہہ دیں کہ یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نیند کے بعد جو ہے وہ دوبارہ پھر جاگنا نصیب فرمایا، نیند کے بعد جاگنا نصیب فرمایا، اور ہم نے تیری طرف ہی جانا ہے. آج ہم جس سنت کو سیکھیں گے وہ بڑی ہی پیاری سنت ہے اور بڑی ہی عظیم سنت ہے. اس کی ایک حدیث پاک پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اچھا کرنا اس کے اندر کوئی بھی نہیں، کرنا اس کے اندر کوئی بھی نہیں، بڑا آسان کام ہے اور آپ کرتے بھی ہیں. مزید انشاءاللہ سنیں گے تو اور آپ کرنا شروع کر دیں گے. یہ صحیح ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے. یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ جب تک بندہ ایمان نہیں لے کے آتا بندہ جنت میں نہیں جائے گا. اچھا پھر آگے فرمایا اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے. دوسرا جملہ کیا ہے؟ تم مومن نہیں ہو سکتے. مومن تب ہوں گے جب ایک دوسرے سے محبت کرو گے. اور فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر عمل کر کے تم ایک دوسرے سے محبت کرو گے. یعنی اگر اس کا سارا خلاصہ نکالیں نا جی، سارا خلاصہ نکالیں تو اس کا وہ ایک منطق کا اصول ہوتا ہے، اس کے تحت ہم اس کا جواب نکالیں تو اس کا جواب کس طرح بنے گا کہ جنت میں جانے کا ذریعہ یہ عمل ہے. جنت میں جانے کا ذریعہ یہ عمل ہے. فرمایا تم کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس پر تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہو، اپنے درمیان سلام کرنے کو عام کر دو، السلام علیکم کو عام کر دو. یعنی یہ محبت کا ذریعہ ہے، اور محبت ایمان کا ذریعہ ہے، اور پھر ایمان جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. یعنی یہ درجہ بدرجہ سرکار نے فرمایا جنت میں جانے کے لیے ایمان، ایمان کے لیے آپس کی محبت، اور آپس کی محبت کے لیے سلام. تو پھر یہ سلام کرنا گویا کہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن گیا. تو یہ سنت ہے، سلام کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے. عام طور پہ ہو ایسے گیا ہے کہ ہم یہ جملے بولتے ہیں جی کیا حال ہے، مزاج کیسے ہیں، صبح بخیر، اس طرح کے عام طور پہ جملے بولنے شروع ہو گئے ہیں. یا مزید اوپر جائیں گے جو ذرا امیر ترین گھرانے لوگوں کے ہیں دنیاوی اعتبار پہ، یا بڑے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو وہ اس طرح کے کام انہوں نے کرنے شروع کر دی، نبی کا طریقہ چھوڑ دیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم. کم از کم اتنا جملہ بولنا کہ السلام علیکم یہ کہا جائے. رخصت ہوتے وقت بھی بعض بندے خدا حافظ کہہ دیتے ہیں، بائے بائے کہہ دیتے ہیں، گڈ بائے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ رخصت ہوتے وقت بھی السلام علیکم کہنا ہی سنت ہے. ہاں اس کے بعد بندہ کہہ دے خدا حافظ، یہ ٹھیک ہے. جب ملنا ہے تب بھی السلام علیکم، جب کسی سے رخصت ہونا ہے تب بھی السلام علیکم. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم مجھ سے بہتر لفظ کے ساتھ کہو یا اس جیسا کہو. معلوم ہوا کہ اللہ کا ہمیں حکم کیا ہے؟ کم از کم وہ تو کہنا ہی ہے جو اس نے کہا ہے. تے چنگی گل ہے وہ ادھر تو اچھا کہو. یعنی ایک تو انہوں آکھے السلام علیکم تو تسی کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ، ایک لفظ بتا دو. او تو انہوں آکھے وعلیکم السلام علیکم ورحمت اللہ تو تسی کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. بس بھائی تو اگے نہیں آنا، جنت حلال ہو دوزخ حرام ہو، نہ سلام ہی نہیں، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ تو تک بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ منورہ میں ایک بندے نے عرض کی اسلام کی کون سی چیز سب سے زیادہ بہتر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ اور ہر اس بندے کو سلام کرو جس کو جانتے ہو جس کو نہیں جانتے. سب سے بہترین. پوچھا اسلام کی خوبی کیا ہے؟ سب سے بہترین چیز فرمایا غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلانا، اور ہر بندے کو جس کو جانتے ہو جس کو نہیں جانتے السلام علیکم.
اچھا، ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے حدیث کی کتابوں میں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والے سے، تو وہ بازار جاتے اور جس بھی دکاندار کے قریب سے گزرتے سلام کر کے واپس آ جاتے، سلام کر کے واپس آ جاتے۔ حضرت طفیل کہنے لگے آپ جاتے ہیں اور کچھ خریدتے تو نہیں، آپ اسی طرح واپس آ جاتے ہیں، تو پھر ہم بیٹھ کے کچھ نہ کچھ گفتگو کر لیا کریں، بات کر لیا کریں، کیا فائدہ جانے کا؟ آپ نے فرمایا میں جاتا ہوں لوگوں کو سلام کرنے کے لیے۔ ان کو، یہ صحابی رسول تھے، ان کو پتا تھا اس کے اندر کتنی عظیم نعمت ہے اللہ رب العزت کی۔ تو وہ کہتے میرا اور مقصد نہیں ہوتا، میں جاتا ہوں لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، لوگوں سے سلام دعا آ جاتی، ہم گھر ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم کہتے نہیں ملن دی لوڑ کوئی نہیں، تعلق دی لوڑ کوئی، بالخصوص نوجوانوں کو چاہیے کہ ملاقات رکھیں، بزرگوں سے، رشتہ داروں سے ملنا۔ ہر وقت موبائل استعمال کرنا، موبائل لے کے گھر بیٹھے رہنا، یہ درست نہیں ہے۔ یہ دیکھیں صحابی رسول کا کتنا خوبصورت عمل ہے، وہ بازار میں جاتے تھے صرف اس لیے کہ لوگوں سے ملاقات کر کے سلام دعا کر کے واپس آ جاتے، کوئی چیز خریدنی نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اس کو اچھی طرح یاد کر لیا جائے، السلام قبل الکلامی، سرکار نے فرمایا کلام سے پہلے، گفتگو سے پہلے سلام کرنا ہے۔ ہیلو کیا حال ہے؟ اچھا، ہیلو کہنا حرام نہیں ہے اسلام کے اندر، لیکن سنت کیا ہے؟ سب تو پہلا السلام علیکم کہنا۔ اب جہاں پر بھی جائیں، ہسپتال میں جائیں، کھیت میں جائیں، بازار میں جائیں، کسی کو کوئی شے لینی ہے، دہی پلے لینے ہیں، فروٹ چاٹ لینی، کوئی بھی چیز السلام علیکم، کپڑا لینا ہے السلام علیکم۔ اللہ کے نبی کا کیا فرمان ہے؟ سب سے پہلے سلام، کلام بعد میں، گفتگو بعد میں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی بات کر رہے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا سوار پیدل کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے کو سلام کرے، تھوڑے لوگ زیادہ کو سلام کریں، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یعنی کون کس کس کو سلام کرے، اس کا سارا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ یعنی ہم پیدل آ رہے ہیں تو ایک بندہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، وہ کہے گا السلام علیکم۔ سرکار نے فرمایا دو آدمی آپس میں ملیں تو کون پہلے سلام کرے؟ یہ سرکار سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ پہلے کون سلام کرے؟ کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا جو ان دونوں میں اللہ کے زیادہ قریب ہو۔ پہلے جواب کون دے؟ پہلے السلام علیکم کون آکھے؟ فرمایا جو تواڈے وچوں اللہ دے زیادہ قریب ہے نا سلام دی پہل کرے۔ تو کون چاہتا میں اللہ دے زیادہ قریب نہ ہوں؟ حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹے جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کہو، یہ تمہارے لیے، تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث، کرامت برکت دا ذریعہ، السلام علیکم آکھو۔ مشکاہ شریف کی حدیث پاک ہے گھر میں جب داخل ہوں اس وقت بھی سلام کریں، اور جب رخصت ہونے لگے اس وقت بھی سلام کریں۔ گھر میں جاتے بھی سلام اور گھر سے آتے بھی سلام۔ حدیث پاک میں ہے جامع ترمذی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا 10 نیکیاں لکھی گئیں۔ دوسرا حاضر ہوا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمایا 20 نیکیاں لکھی گئیں۔ پھر ایک آدمی حاضر ہوا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے جواب دیا اور فرمایا 30 نیکیاں لکھی گئیں۔ یعنی تینوں کو جواب دیتے رہے اور ساتھ بتاتے بھی رہے، معلوم ہوا کہ پوری 30 نیکیاں وہ بندہ لے جاتا ہے۔ اور ہماری آخری حدیث پاک یہ بھی ساستہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے غیر سے مشابہت پیدا کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے غیر سے مشابہت پیدا کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے غیر سے مشابہت کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، کہ جو کافروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے ہم سے علاوہ، جو کافر ہوئے، ہم سے غیر کافر ہوئے، ہم مسلمان ہوئے، یعنی سرکار نے فرمایا جو غیر کی مشابہت کرنے والا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کے مشابہ نہ بنو، یہودیوں کا سلام انگلیوں کے اشارے سے ہے، صرف اتنا، اور عیسائیوں کا سلام ہتھیلیوں کے اشارے سے ہے، تم ایسے نہ کہو۔ یعنی جب بھی سلام کہا جائے زبان سے بھی بولا جائے، جب بھی بولا جائے زبان سے بھی، خالی اس طرح نہیں، خالی نہیں، زبان بھی بلانی ہے، یہ مسلمانوں کا۔ تو معلوم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام لینے میں بھی ان کی مخالفت کا حکم ہے کہ ان جیسا سلام بھی نہ کرو، تو بندہ بانی ان جیسا جائے۔ ہمارے نوجوانوں کو بڑا شوق ہے اور بڑا چاہ ہوتا ہے ان جیسا بننے، ان جیسے کپڑے پہننے، ان جیسے بال رکھنے، ان جیسے سارے طور طریقے کرنے۔ سرکار نے فرمایا نہ، حالانکہ اس کے اندر ظاہری طور پہ دیکھیں تو کیا حرج نظر آتا ہے،
فرمانا انہاں طرح سلام بھی نہیں لینا، ایک صرف انگلیاں نہ سلام لیندے نے، ایک ہتھیلی نہ سلام لیندے، تو تسی جد بھی سلام لو نہ لفظ بھی بولو السلام علیکم، زبان نال بھی بولو۔ پھر مسافے کی بات وہ الگ ایک سنت ہے، مسافہ ہاتھاں چ ہاتھ ملانا الگ، اس کو ہم پھر مزید سنیں گے۔ تو یہ سلام والا عمل اس کو بڑھا دیں جتنا بھی زیادہ ہو سکے، سلام والا عمل اس کو بڑھا دیں کہ جس کو جانتے ہیں جس کو نہیں جانتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم از کم السلام علیکم، السلام علیکم، یا چیز دیو جی السلام علیکم میں فلان جگہ تے جانا جی، راہ بھی پوچھنا ہے تو پہلا سلام کرو السلام علیکم جی، میں چتاڑی جانا ہے راہ کیڑا ہے جی، پہلا سلام لینا جی۔ اور اس کے ساتھ اس کو مزید پکا کر لیں، 100 بار سبحان اللہ وبحمدہ اور 100 بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن